السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج ہم آپ کو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں اور آپ کو معاشرے اور خاندانی نظام کی بربادی کے حوالے سے حکومت کی نئی قانونی سکیم کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے میرا جسم میری مرضی کے معاملے کو کے نعرے کو گھریلو تشدد خاتمہ بل کی شکل میں قانونی حیثیت دے دی ہے۔ جی، خاندانی نظام میں حکومت نے آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ اب کوئی شوہر اور کوئی باپ اور بھائی اپنے زیر پرورش کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا۔ بیوی کسی غیر کو گھر لے آئے یا بیٹی، شوہر اور والد پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ جی یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ہی کے قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ بیوی، بیٹی اور بچوں کو گھور کر دیکھنا بھی منع کر دیا گیا۔ دوسری شادی کی بات کو بھی دھمکی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ قانون جو 19 اپریل 2021 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور پھر 21 جون 2021 کو انتہائی عجلت میں سینٹ سے منظور کرایا گیا ہے، والدین اور اولاد کے تعلق اور میاں بیوی کے تعلق کو بے تعلق کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ یہ قانون آئین قرآن و سنت کے انتہائی خلاف ہے۔ گھریلو تشدد بل کی روح سے بیوی اور اولاد اور زیر کفالت افراد جسمانی اتصال، جذباتی، زبانی، جنسی اور معاشی اتصال میں آپ کو اب بچے اور بیوی جکڑ سکتے ہیں۔ پولیس کو گھروں میں مداخلت کا حق دے دیا گیا اور اب مخالفین جب چاہیں کسی بھی گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ آگ لگا سکتے ہیں، اس گھر کو برباد کر سکتے ہیں۔ والدین اور شوہر کو محض چوکیدار بنا دیا گیا۔ جی، وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بل اور جو سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ بیوی کی نجی معاملات میں شوہر، چچا، تایا اور دادا اور والد کو حق مداخلت نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی اب شوہر کے سامنے جس کو چاہے بوائے فرینڈ کو لے آئے، دوست کو لے آئے، اپنے گھر لے جائے، اپنے کمرے میں لے جائے، پرائیویسی میں لے جائے، اس کا والد اس سے نہیں پوچھ سکتا، اس کا شوہر اس سے اب کچھ نہیں پوچھ سکتا، اس کا چچا، تایا، دادا کوئی بھی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ اسی طرح بیٹی، بیٹا کوئی کسی کو لے آیا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اب آپ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے اور شوہر اور باپ اور سرپرست ہو کر بھی آپ کو بے شرم بنے رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایک اور بڑی اہم بات کہ میاں بیوی کے درمیان مذاق بھی اب بے عزتی تصور ہوگا۔ والدین اب بچوں سے بھی مذاق نہیں کر سکیں گے اور بچے کسی بھی مذاق کو ناپسند قرار دے کر جو ہے وہ پولیس سے رجوع کر سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بڑی خطرناک جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی مخبر بھی بتا دے گا کہ فلاں گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، بیوی پر میاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تشدد کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یا اولاد کے حوالے سے کسی نے اطلاع دے دی کہ باپ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا ہے اور غصے ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ مخبر کی اطلاع پر بھی کارروائی ہو سکے گی اور 3 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ جی، جو جب چاہے جس طرح سے چاہے گھر بربادی قانون سے گھر برباد کر سکے گا۔ پاکستان جیسے غیور معاشرے میں یہ بل کیسے چلے گا؟ یاد رکھیں، پھر کئی قندیل بلوچے اور ان کے بھائی پیدا ہوں گے۔ عورت کی حیا کی بات تو درست ہے، لیکن یہ جو خاندانی نظام میں جو ہے وہ آخری اس کے تابوت میں جو کیل ٹھونکی گئی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے معاشرے کو مغرب زدہ کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیں، آج اگر میرے علماء، میرے اساتذہ اور میرے غیور جو عوام ہیں اگر اس بل کے حوالے سے انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی اور احتجاج بلند نہ کیا تو یقین کریں پھر ہوگا کیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔
اب حکومت نے ایسا قانون بنا دیا ہے یا بنانے جا رہی ہے جس میں بچے اور شوہر، یعنی اب الٹ ہوگا کہ یہ بچے اب اپنے والدین کی بجائے اب والدین اپنے بچوں کو اف تک نہیں کہہ سکیں گے۔ جی، اب آپ اپنی بچوں کی تربیت میں انہیں نہیں سمجھا سکتے کہ بیٹا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کے حوالے سے نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اب آپ اپنی بیوی سے نہیں پوچھ سکتے کہ اب وہ کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کیا کرنے گئی تھی، اور 6 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے بعد جو آئی ہے، اب آپ اس سے کچھ نہیں پوچھ سکیں گے۔ اور یہ حقیقت میں یہ ان عورتوں کا نعرہ تھا جو نام نہاد آزادی چاہتی ہیں اس معاشرے میں، جو مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتی ہے، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ حالانکہ میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس جسم پر جو پابندیاں عائد کی ہیں ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ خدا را اس قانون کے حوالے سے اٹھیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شہدا فاؤنڈیشن نے بھی اس قانون کو جو ہے اور اس بل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سرزنش کرنے اور اس حوالے سے جو تمام تر اختیارات بیوی کے حوالے سے شوہر کو جو دیے گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ تو کیا اب یہ بل جو ہے وہ عورتوں کو حاکم بنانے کے لیے ہے؟ اور بچوں کو جو کہا گیا تھا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، اب والدین بچوں کو اف تک نہ کہنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بل ہے یا اس خاندانی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا اور برباد کرنے کا ایک مذموم ارادہ اور سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کل تک عورت کی حیا کی بات کرتے تھے، جو کل تک عورت کے حقوق کی بات کر رہے تھے، جو اسلام نے اور جو ہمارے قانون نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اب یہ نئے انداز سے، بھونڈے انداز سے عورت کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، ان بچوں کو، ان اولاد کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے اپریشیٹ کیا تھا کہ جب حکومت نے والدین کے حوالے سے بل بنایا تھا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکیں گے، انہیں گھر سے نہیں نکال سکیں گے، جو اچھی قانون سازی ہے ہم نے اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن یہ جو قانون سازی ہے، یہ جو نیا بل ہے، یہ حقیقت میں جو ہے گھریلو تشدد کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو بڑھاوا دے گا۔ آپ دیکھیے گا اس قانون کی روشنی سے کئی گھر اجڑیں گے اور روزانہ سینکڑوں کمپلینٹیں درج ہوں گی، جس میں حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی مگر مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ اس حوالے سے حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس قانون پر دوبارہ غور و خوض کیا جائے اور اس کو عملی شکل دینے پر اس پر کافی غور کے بعد ہی کوئی عمل کیا جائے۔ یہ حالات جو ہے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عورت کو یہ نام نہاد آزادی کس صورت میں دی جا رہی ہے؟ قرآن و سنت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور اصول نہیں ہے، کوئی اور جو ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے اور ہمارے ملک کے پریمبل میں دیباچے میں آئین اور قانون کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس ملک کا ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ اور اب اس قانون کو دیکھیے گا اور پرکھیے گا، یہ قانون بھی مجھے قرآن و سنت سے منافی لگ رہا ہے۔